محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، فیصل بات کر رہا ہوں۔ جی کیسے ہیں؟ جی سوال یہ تھا کہ آج کل ہم ہمارے صاحبزادے جو ہے نا قرآن وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز کا ترجمہ پوچھتے ہیں، تو کچھ دیکھ رہے تھے ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ انگلش میں آج کل ترجمہ ایسا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے لیے نعوذ باللہ کہ وہ سلیو ہیں اور سرونٹ ہیں، کیا یہ اس طرح لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اب عبد جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یعنی اس کو سرونٹ کہتے ہیں، سلیوز کہتے ہیں۔ تو دیکھیں عربی میں وہ جو غلام ہوتا ہے نا، اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عبد جو لفظ ہے نا، عبدیت، عابد، اصل میں عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، اور اللہ کی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ معبود کہا جاتا ہے۔ تو عبد اس کو کہتے ہیں جو عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے، یعنی سرنڈر کر دے مستقل طور پر۔ عبدیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ اس کا جو عبد یعبدو، عابد، معبود اور عبد، یہ اسی سے نکلا ہے۔ تو عبدیت، عبد ہونا یہ ایک بہت بڑی صفت کی بات ہے، اور انسان کے اندر سب سے اعلیٰ اور مکمل جو صفت ہوتی ہے نا، جو بڑی ہائیسٹ صفت ہے، کوالٹی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہے عبد ہونے کی۔ تو اس حوالے سے ہے، یعنی سرونٹ ہونا، سلیوز غلام۔ اچھا غلام اس حوالے سے کہ جی ہم اللہ کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو غلام کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جس کی اپنی کوئی چاہت نہ ہو، جو ہر وقت بس خدمت میں لگا رہا ہے، خدمت میں لگا رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ بھئی غلاموں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں تھے، غلام وہ ہے جو نہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت آقا کی خدمت میں رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ میں غلام ہوں، اور عبد کا ترجمہ غلام، ویسے عبد کا ترجمہ غلام سے نہیں، غلامیت سے نہیں ہوتا، تو یہ ہے کہ بندہ، یعنی بندہ ہونا، کس کا؟ اللہ کا بندہ۔ تو اس حوالے سے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کوئی توہین کا پہلو سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا